أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أعوذ عجبا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله في الدرس أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام دیکھنے والے احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ میں ان تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس نیت کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کہ قرآن پاک کے متعلق، قرات کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اور میرا بھی مشن ہے کہ قرآن پاک کو درست لفظ کے ساتھ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، ترتیل میں، خوبصورت انداز میں، عربی لب و لہجہ میں قرآن پاک کو پڑھا جائے، سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ قرات سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 8 ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ کو سکھاؤں گا اختلاف واجب کسے کہتے ہیں اور اختلاف جائز کسے کہتے ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ واجب القدر ناظرین کرام، آج کا سبق بہت ہی آسان سمپل ہے، بس تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اختلاف واجب کسے کہتے ہیں اور اختلاف جائز کسے کہتے ہیں؟ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اختلاف کی جو بحث ہے قرات سبع و عشرہ میں بہت ہی ضروری ہے، اس کا سیکھنا، اس کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ آگے جا کے ائمہ اکرام کی قراءات پڑھیں گے، جب روایات پڑھیں گے، اختلاف پڑھنے میں اور اختلاف پڑھانے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا دقت محسوس نہیں ہوگی۔ ویسے تو میں بہت محنت کے ساتھ آپ تک سبق جو ہے وہ تیار کر کے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی دقت پریشانی محسوس نہ ہو، لیکن پھر بھی میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک چھوٹا سا کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے ضرور بتا دیجئے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو پلیز مجھے اس کے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اختلاف واجب کسے کہتے ہیں؟ تو توجہ کے ساتھ سنیے۔ علماء قراء کے نزدیک اختلاف واجب وہ اختلاف جو اماموں، راویوں اور شاگردوں سے اس طرح منقول ہو کہ اس میں اختیار نہ دیا ہو کہ اس طرح پڑھنا ہے یا دوسری طرح پڑھنا ہے، اختیار نہ دیا ہو تو اس کو اختلاف واجب کہتے ہیں، جس میں اختیار نہ دیا ہو۔ مثال کے طور پہ دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا جو اختلاف ہے، اب یہ اختلاف جو ہے یہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، یہ ظاہر ہے ان کی طرف اختلاف کی نسبت ہے اور یہ قرات ہے، تو امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ جو اختلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا دو صورتوں کے درمیان، یہ فقط پڑھنے کا نہیں ہے، یعنی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ مستحبات اور نوافل میں اختیار دے دیا جاتا ہے کہ بندے کی مرضی ہے، ٹائم ہے تو پڑھ لے، ٹائم نہیں ہے تو نہ پڑھ لے، یعنی اگر پڑھے گا تو ثواب ہے، نہ پڑھے گا تو حرج نہیں ہے، گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ وہ بات نہیں ہے۔ اختلاف واجب میں اختیار نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ اختلاف واجب ہے، اختلاف ضروری ہے، یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دو صورتوں کے درمیان پڑھنا ضروری ہے، حروف کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر قرات درست نہیں ہوگی جب تک یہ اختلاف واجب نہ پڑھ لیا جائے۔ تو اس وقت تک جمع کی تکمیل بھی نہیں ہوگی جب تک آپ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ نہ لیں۔ ٹھیک ہے، اختلاف واجب کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اختلاف واجب کسے کہتے ہیں؟ یعنی اماموں، راویوں اور شاگردوں سے اس طرح منقول ہو کہ اس میں اختیار نہ دیا گیا ہو، یعنی وہاں پہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا اختلاف ہے، یہ اختلاف واجب ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ائمہ کرام کے نزدیک پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حروف کے ساتھ ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔
اب اختلاف جائز کسے کہتے ہیں؟ اس کا برعکس ہے، اختلاف واجب کا برعکس ہے، یعنی اماموں، راویوں اور شاگردوں سے اس طرح منقول ہو کہ اس میں اختیار دیا گیا ہو، اس میں اختیار دیا گیا ہو، جیسے کہ مثال الرحیم، العالمین، نستعین۔ اب یہاں پر جو ہے وہ نستعین، العالمین، الرحیم طول، توسط، قصر اور وقف مع الاسکان، اشمام اور روم، اور وقف مع الاسکان مع الروم اور مع الاشمام۔ یہاں پر اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ طول، توسط، قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کے بغیر بھی قرات کیا ہوگی؟ درست ہوگی۔ اگر آپ جو ہیں وہ اسکان، روم اور اشمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر بھی کیا ہے؟ درست ہے قرات، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ اختلاف جائز کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ جمعاً قرات پڑھ رہے ہیں، جمع کر کے، تو یہاں پہ اگر آپ جو ہے وہ طول، توسط، قصر یا اسکان، روم، اشمام نہیں کرتے تو اس کے بغیر بھی جمع کی تکمیل ممکن ہے، جمع کی تکمیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اختلاف جائز میں۔ لیکن اختلاف واجب میں جمع کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ پڑھ نہ لیں، ادا نہ کر لیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اماموں، راویوں اور شاگردوں سے اس طرح اختلاف منقول ہو کہ وہاں پر اختیار نہ دیا ہو تو اختلاف واجب ہے، اختیار دیا ہو تو اختلاف جائز ہے۔ ان دونوں کی مثالیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کیونکہ اختلاف کا جاننا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ قرات پڑھ رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اسے اختلاف واجب کہیں گے، اسے اختلاف جائز کہیں گے، قرات پڑھنے کے دوران جب آپ کو معلوم ہوگا آپ اختلاف میں کیا ہو جائیں گے؟ ماہر بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اختلاف جو قراء کا اختلاف ہے اس میں پڑھنے کی آپ کو کیا ہو جائے گی؟ مہارت حاصل۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ میرا آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی یا دقت محسوس نہ ہو۔ تو انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا